لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجو. عزاداران مظلوم کائنات اول، شب شہادت مولا کائنات، یقیناً آپ نے اعمال کیے شب قدر کی خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ ہمیں اس شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے آنے والے سال کو امام کا ظہور کا سال قرار دے. اسی نیت سے بہرحال ہر دعاؤں کو مانگا کریں. انسان اپنی دعاؤں سے پہچانا جاتا ہے. انسان کے اندر خواہشات کیا ہیں، انسان کی آرزوئیں کیا ہیں، انسان چاہتا کیا ہے، جب وہ دعا مانگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اپنے رب سے مانگنا کیا ہے، کیونکہ ہم اپنے رب ہی کو نہیں پہچانتے. جب ہمیں اس کی معرفت ہو تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے مانگنا کیا ہے. قرآن مانگنے کو منع نہیں کر رہا، کیونکہ بہرحال شب دعا ہے اور دعا ہی ہم کر رہے ہیں، مسلسل مرتب دعائیں، مختلف دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے بھی پچھلے سال بھی بڑی دعائیں مانگی تھیں، قبول نہیں ہوئیں. کیوں نہیں ہوئیں؟ مانگا کیا تھا؟ وہ کس سے مانگا تھا؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. خدا کہہ رہا ہے تم مانگو. خدا نے منع نہیں کیا کہ یہ نہیں مانگو وہ نہیں مانگو، خدا نے تو کہا ہے مانگو. لیکن مانگوں کیا؟ علامہ طباطبائی اس آیت کے ذیل میں تفسیر المیدان میں بیان فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں بندے کو ریوارڈز ملیں گے، اس کو ریوارڈ ملیں گے. وہ بولے گا یہ پروردگار یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو میں نے اچھے اعمال نہیں کیے تھے. کہا یہ نہیں، وہ جو تم نے دعائیں مانگی تھیں اور پوری نہیں ہوئیں، یہ اس کے بدلے میں نے تمہیں ریوارڈز دیے. تو وہاں وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. اور عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے، لیکن برا نہیں ہے. آہستہ آہستہ انسان مانگنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے. آہستہ آہستہ انسان، جب آپ چھوٹے تھے تب آپ صرف، جیسے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے بچے آئے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ پروردگار سے کس طرح یہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، بس بیٹھے ہیں. یہ باتیں ہو سکتا ہے ان کو ابھی اثر نہ کریں، لیکن جب یہ نوجوان ہو جائیں، جیسے نوجوان بیٹھے ہیں، تو یہ ان کی روح پر تاثیر گزار ہوگا کہ انہوں نے شب قدر میں راتیں گزاری تھیں. اس کے اثرات مرتب ہوں گے. جیسے آپ بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً یہ آپ کی بچپن کی والدین کی محنت ہے جس نے آج بھی آپ کو یہاں مسجد میں بٹھایا ہوا ہے. اگر آج ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ نہ کریں کہ ان راتوں کو جاگو، ان راتوں میں آؤ، چاہے کچھ عرصے ہی کے لیے، تو کل دنیا میں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا ان کو کیا دے گی اور دے بھی کیا سکتی ہے؟ اگر ان کے پاس خدا نہیں رہا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کتنے اپنے بچے کے آس پاس کیمرے لگائیں گے کہ یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، یہ نہ کرے؟ بچہ بڑا ہو جاتا ہے،
بچے کے دل میں اگر خدا ڈال دیا جائے تو وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوگا وہ خدا کا بندہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہم بھی آج اسے خدا کے بندے کی شہادت کے لیے آئے ہیں کہ جس نے اپنی ساری زندگی خدا کے لیے گزاری، جس کا اپنا کوئی فعل، کوئی کام، کوئی امر اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، سب خدا کے لیے تھا۔ جب وہ پیدا ہی خدا کے گھر میں ہوا، یعنی یہ فضیلت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، خدا نے آپ کے سامنے ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ اس وقت کے قریب پہنچی تو خدا نے انہیں اپنے گھر کی طرف دعوت دی، اور نہ دروازے سے بلوایا بلکہ دیوار کو شکاف کر کر بلایا، کہ جب خدا کسی کو بلاتا ہے ایسے ہی بلاتا ہے۔ اور اس شکاف کو آج تک کوئی بھر نہیں پایا۔ اگر ہو سکتا دروازے سے آتی تو کہتے ان کے تو آباء و اجداد کے پاس چابیاں تھیں نا، کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی یہی تھے، کہا ان کے پاس تو چابیاں تھیں، کہا نہیں، ہم دیوار توڑ کر بلوائیں گے تاکہ قیامت تک یہ تمہیں پتہ چلے کہ علی اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ یار، اور علی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی ہیں تو رسول خدا کی گود میں آنکھ کھولی ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا سناؤں، انجیل سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں۔ خوب ہم امام کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ امام اتنی ساری فضیلتیں، اتنی ساری جو اپنے ان کے پاس اختیارات ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دعاؤں میں تڑپتا ہے، تڑپتا ہے۔ خوب یہ تڑپ کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ پر رسول خدا نے خود فرمایا، اے علی، خدا کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، مجھے آپ کے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اور علی آپ کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ خوب ظاہر ہے کوئی کیسے پہچانتا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کی فضیلتوں کو بیان کروں، کہیں یہ لوگ نہ ہوں کہ لوگ آپ کے قدموں کی خاکوں کو اٹھا کر چومنے لگ جائیں۔ علی، ہم نہیں پہچانے حضرت علی کو عزیزان محترم، ہم نے حضرت علی کو چند تاریخی واقعات میں قید کر دیا۔ وہ جو علی کا دم بھرتے ہیں، وہ جو علی علی کرتے ہیں، ان سے پوچھو علی کیا ہے تو بس خیبر ہے، خندق ہے، اور بدر ہے، لیلۃ القدر ہے، یا وہ لیلۃ المبیت ہے، باقی علی کہاں ہے؟ باقی علی کے بارے میں، علی کی زندگی، علی کی صبح، علی کی شام، علی کا برتاؤ، علی کا رویہ، علی گھر میں کیسا ہے، علی بازار میں کیسا ہے، علی جنگ میں کیسا ہے، علی دشمن کے ساتھ کیسا ہے۔ وہ شخص جو ایک دفعہ مولا کائنات کے ساتھ چل رہا ہے نہیں جانتا کہ مولا ہے، وہ یہودی ہے، چلتے چلتے مسافرت، کہاں جا رہا ہوں؟ کہا میں تو کوفہ جا رہا ہوں۔ کوفہ قریب آئے تو وہ کہیں اور جا رہا تھا، امام اس کے ساتھ چلنے لگ گئے۔ کہا کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کا تو راستہ ادھر ہے۔ کہا میرے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کسی کے مسافر ہو تو چند قدم اس کے راستے تک اس کا سفر طے کرو۔ کہا یہ کیسا دین ہے، یہ کون سا دین ہے؟ یعنی یہ ایک اخلاق کو اس نے مسلمان ہو گیا۔ عزیزان محترم، ہم نے ہماری زندگی میں بہرحال ایام مخصوص ہیں، اور جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب اور ان کی خصوصیات، ان کے کمپینینز، ان کی کوالٹیز۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اس لائف سٹائل میں یہ جو ہم 24 آورز گزارتے ہیں یا 365 ڈیز گزارتے ہیں، اس میں وہ کریکٹرسٹکس کہاں ہیں، وہ چیزیں کہاں ہیں کہ جو میرا مولا کرتا تھا؟ اب آپ کہیں کہ وہ تو مولا تھے، ہم کیسے کریں؟ تو مولا کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ قرآن میں کہہ رہے ہیں، آپ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کون سا راستہ؟ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ علی صراط مستقیم ہے، اس میں دو راہیں نہیں ہیں۔ چاہے دنیا کچھ بھی کر لے، آپ حق سے ہٹ نہیں سکتے عزیزان محترم۔ ٹھیک ہے، آپ کو سب کو جوڑنا ہے، سب کو مل کر چڑھنا ہے، لیکن آپ حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور ہر مکتب حضرت علی کی فضائلوں کو بیان کرتا ہے۔ ابن خلدون کی اور جو مقدمہ لکھتا ہے، اور شرح ابن حدید جو ہے نا جو بلاغہ کی، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں دیکھا کہ دوستوں نے حضرت علی کے اپنی جان کے خوف سے فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے
اپنے بغض کی وجہ سے علی کے فضائل کو چھپایا، مگر ابھی بھی اگر دنیا میں کسی کے سب سے زیادہ فضائل ہیں تو علی کے فضائل ہیں۔ خوب یعنی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو چھپائے نہیں چھپتی ہے۔ عزیزان محترم، خوب نام ایسا ہے، خود خلیفہ اول فرماتے ہیں، مسجد نبوی ہے، اور خود بتاتے ہیں کہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ پروردگار کہ یہ جو ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہاں، یہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ایک اہل سنت عالم کے ساتھ میں پروگرام کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً جو روایت کا دوسرا حصہ ہے وہ کس لیے ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ آج کے دور میں کہیں گے ہم تو حضرت علی کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟ تو کہا رسول خدا نے دوسرا حصہ بھی فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مگر وہاں عزیزان محترم ہم تاریخ کی طرف دیکھیں تو کیا وجہ ہے کہ حضرت علی اتنا گلہ کر رہے ہیں، حضرت علی اتنا شکوہ کر رہے ہیں؟ ہم جنگیں پڑھتے ہیں اور واہ واہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں، بری بات نہیں ہے، آپ خیبر سنائیں، اپنے بچوں کو خندق سنائیں، سب سنائیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خیبر میں در کس نے اکھاڑا تھا اور خندق نے کس نے جو ہے وہ دشمن کے 2 ٹکڑے کیے، یہ ضروری ہے، لیکن آپ علی کا درد بھی تو سنائیں، آپ علی کی تنہائی بھی تو سنائیں اپنے بچوں کو۔ علی کے کون سے غم تھے جو علی کے سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ علی کیوں مظلوم اول کائنات ہے؟ آج تک مظلوم ہے، آج تک مظلوم ہے۔ کوئی مر جاتا ہے تو دشمن اس کے کم ہو جاتے ہیں، مگر یہ کیسا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد بھی لوگ کیا کریں؟ آج بھی آپ کے سامنے بغض علی ہے لوگوں کے دلوں میں، علی کے بغض میں جو ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت علی کو کون سا غم تھا کہ حضرت علی کنویں میں جا کر اپنی گفتگوؤں کو دیا کرتے تھے؟ امام کا صحابی ہے سوسہ ابن سوہان اور اسبق ابن نباتہ، امام کے بڑے رازدار صحابی ہیں، شب میں تنہائی میں امام کے پیچھے پیچھے ہیں، امام کو دیکھتے ہیں کہ امام کنویں کے اندر راز گریہ کر رہے ہیں، چیخ و پکار۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ مدینہ العلم کا دروازہ علی، کائنات کے سارے آشکار کھلے ہوئے۔ علی کہتے ہیں کہ اگر ساری حقیقتیں بھی میرے اوپر کھل جائیں تو علی کے یقین میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ وہ علی کی جو راتوں میں 1000 رکعات، 1000 سجود، 1000 رکوع انجام دے رہا ہے، کیوں علی تنہا ہے؟ کیا چیز تھی؟ اس کو سمجھے تو آپ کو امام زمانہ کی تنہائی سمجھ میں آئے گی۔ آج وقت کا امام کیوں نہیں آ رہا؟ آج آپ ان کی جد پر گریہ کر رہے ہیں، گریہ ویسے ہی ہے آج امام زمانہ کے لیے، وہی گریہ ہے۔ امام علی جب کوفہ کے اندر، پہلے تو امام کو لوگوں نے پہچانا نہیں، اس کے بعد جب امام کو ظاہری حکومت ملی تو امام کو کہتے ہیں مولا آپ نے پہلے کیوں نہیں حکومت لے لی؟ ابھی جوان بچے سوال کرتے ہیں امام علی نے تو اتنی طاقت تھی اور یہ تھا اور وہ تھا، تو امام نے کیوں نہیں اس ٹائم مدینہ میں اس طرح کیا؟ آپ علی کو پہچانے نہیں۔ سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ ایسے صحابی ہیں کہ اطاعت ہے، علی کے گلے میں رسی ہے، سلمان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سلمان جانتے ہیں علی کو، علی کا کوئی قدم بغیر رضا الہی نہیں ہے۔ علی نے اگر تلوار ذوالفقار بھی اٹھائی تو خدا کے لیے، اور اگر علی نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی تو بھی خدا کے لیے۔ جب امام کی خدمت میں آئے کہ مولا آپ نے کیوں نہیں حکومت لی تھی؟ کہا میرے بازو کٹے ہوئے تھے۔ کہا آپ کے بازو؟ کہا ہاں، امام کے بازو اس کی امت ہوتی ہے، جب امت نہیں بازو نہ سے۔ یہی سوال ایک صحابی نے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد و بی بی جنت البقیع میں احد کے شہداء کی قبر، حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، صحابی گزرا، اس نے موقع کو غنیمت سمجھا تو اس نے سوال کیا میری شہزادی یہ بتائیں کہ حضرت علی نے قیام کیوں نہیں کیا؟ تو بی بی فرماتی ہیں امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے، کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ امام ایسی ہے۔ امام کیوں نہیں آ رہے؟ امام کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں، ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم کوفہ میں ہوتے ہم بھی وہی ہوتے،
جہاں امام فرما رہے ہیں کہ میں جب انہیں کہتا ہوں یہ کبھی کہتے ہیں سردی ہے، یہ کبھی کہتے ہیں گرمی ہے، کبھی یہ باتیں کرتے ہیں. امام کا جگر خون آلودہ تھا لوگوں کی وجہ سے. یہ غم تھا کہ اتنا بڑا امام کائنات کا علم رکھنے والا، لوگ علم لینے والے نہیں تھے، لوگ اطاعت کرنے والے نہیں تھے. آپ کے سامنے امام نے چند سال جو اپنی حکومت کے دور خلافت کے گزارے جنگوں کے اندر ہے. آج بھی آپ کے سامنے ظلم کتنا بڑا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ خطا اجتہادی ہو گئی. یا علی کو حق پہ مانو یا پھر کسی اور کو حق پہ مانو. ظلم نہیں ہے یہ جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں علی المال حق وحق مال علی. حضرت عمار کے جو بزرگ ہیں صحابی ہیں آپ جانتے ہیں صاحب بصیرت تھے. بصیرت ہونا بہت ضروری ہے جانے محترم. یہ نماز روزے یہ سجدے یہ دعائیں امپورٹنٹ ہیں مگر آپ کے اندر بصیرت نہیں ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ آج کے دور کے اندر آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آج کے دور کے اندر فتنہ کیا ہے، فساد کیا ہے. آپ ہر ممبر پہ آنے والے کو واہ 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 کہیں، ہر مجلس سننے والے کو واہ واٹ اے اوریٹر کیا بات کرتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ آپ کے دین کا شرازہ بکھیر رہا ہے. آپ صرف آئیکن اور برانڈ کے چکر میں اپنے دین کو بیچ رہے ہیں. آپ کو بصیرت ہی نہیں ہے تو آپ ان نماز اور سجدوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہی علی کو غم تھا، یہی آج غم ہے. خون کے آنسو رو رہا ہے انسان. آج ہمیں بصیرت نہیں ہے. آج اٹس اوکے فائن، اچھی بات کرتا ہے، اچھا یوں کرتا ہے، اچھا یہ کرتا ہے، اچھا یوں ہے، یہ سب ایسے مولانا. وہ بھی بصیرت نہیں ہے ہمیں. دین کا اصل کیا ہے؟ جب مراجع کہہ رہے ہو تو مراجعوں سے بڑھ کر آپ کوئی بات کہہ سکتے ہیں. جب مراجع کہتے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہ کرے اور if somebody come اور آ کر جو ہے وہ توہین کرے تو وہ زیادہ جانتا ہے یا مراجع زیادہ جانتے ہیں؟ مگر ہم نہ، کسی کی ہمیں انگلش اچھی لگتی ہے، کسی کی ہمیں شکل اچھی لگتی ہے، کوئی ہم پیسے زیادہ مانگ لے تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہاں ہی از گڈ مولانا تو ہی چارج مور. وہ اگر اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. تو پھر آپ کو بصیرت نہیں ہے. پھر آپ اس دین کو آپ نے اپنے زبان پہ رکھا ہے جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دین تمہاری زبان میں نوالے کی طرح ہے، جب تم پہ بنتی ہے تو تم نگل لیتے ہو. یہی غم تھا امام علی کو کوفہ میں کہ کوئی تھا نہیں امام کے ساتھ. بصیرت. حضرت عمار با بصیر پوچھے رسول خدا سے یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد میں فتنے دیکھ رہا ہوں، فساد دیکھ رہا ہوں، میں کہاں جاؤں؟ ایسے میں دیکھا کہ علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں. رسول خدا نے فرمایا عمار پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں اور علی تنہا ایک وادی میں علی کی طرف. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اس لیے تو حدیث ہے وہ عمار مال حق و حق المال عمار. اس وجہ سے حدیث ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے. حق کیا ہے؟ حق علی ہے. لیکن آج ہم اپنی مرضی کی چیزیں پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کا حصہ پڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں. پڑھیں آپ امام علی کے خطبے، امام علی کے نامے، امام علی کے درد تکلیفیں. اولائے کا امام نہج البلاغہ میں چیخ رہے ہیں کہاں گئے وہ اولائے کا اخوانی جو میرے بھائی تھے. امام اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا کر یاد کر رہے ہیں اینا عمار، عمار کہاں ہے، کہاں گئے یہ خمار. آج امام زمانہ کہاں ہے؟ آج ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں. ہمیں ریلیجن بھی اپنی مرضی کا چاہیے، ہمیں دین بھی اپنی مرضی کا چاہیے. یہ نہیں بولے، وہ نہیں بولنا، یوں نہیں کرنا، وہ مولانا ڈسٹرب ہو جائے گا، ابھی بزنس ہے، ابھی بہت پرابلم ہو جائے گی، آلریڈی لائف بہت سٹریس میں ہے. علی کو اگر مانا ہے تو پھر ولایت کی قیمت کے لیے تیار ہے. نہ تو چھوڑ دے علی کو. پھر آسان نہیں ہے. جس نے امام حسین کو مانا اس نے گردن کٹوائی ہے. کربلا آسان نہیں ہے. ہاں آپ جائیں در و دیوار چوم کے آ جائیں، ثواب لے کے آ جائیں، لیکن وادی حسین میں داخل نہیں ہو سکتے. وادی حسین قیمت مانگتی ہے. قیمت دی ہے لوگوں نے، آج بھی دے رہے ہیں جانے محترم. عشق ایسی کو کہتے ہیں. امام علی علیہ السلام اپنے نہج البلاغہ خطبے میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں 5 خصوصیات بیان کی. کل تک 6 خصوصیت امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھے کہ جن کی آنکھوں میں خدا کے خوف سے گریہ کرنے کی وجہ سے زخم ہے. یہ اتنا خدا کے لیے روتے تھے. ہم خدا کے لیے روتے ہیں؟ ہمیں خدا کے لیے رونا آتا ہے؟ نہیں. میں تو اپنے لیے روتا ہوں.
مجھے کوئی بات یاد بھی آئے تو میں اپنے لیے روتا ہوں، مگر میں خدا کے عشق کے لیے روتا ہوں، خدا کی لقا، خدا سے ملاقات روتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو ہیں نہیں ہے؟ کیا میں عبادت پر پہنچ کر کبھی نماز میں روتا ہوں؟ اتنی میری زندگی گزر گئی، مجھے کبھی نماز میں رونا آیا؟ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو، ہمیں بہرحال جو تھوڑی بہت توفیق ہوئی، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے نماز میں سجدے میں چیخ رہے ہیں۔ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کیونکہ اپنے آپ کو اس کے سامنے دیکھ رہے ہیں، حاضر ہے، دیکھ رہے ہیں۔ رات کی تنہائی میں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ جو کم المقدسہ شیخین قبرستان میں دفن ہے، ملا حسین کلی ہمدانی کے 3 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد، جس کے لیے امام خمینی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں جب کم میں تھا تو میں بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ کہاں ہے امام خمینی کی شخصیت؟ پھر بھی اس شکوے، اس کمی کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جن کا انتقال ہوا تو پورے حوزے کے طالب علموں نے، 100 سے زیادہ طالب علموں نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ رسول خدا نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب رات کو اٹھتے تھے آسمان کو دیکھ کر گریا کرتے تھے، پانی کو دیکھتے تھے وضو کے لیے گریا کرتے تھے، وضو کر کر دیوار سے ٹیک لگا کر گریا کرتے تھے۔ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کر کہاں سے؟ ولایت۔ نوف اپنے بخاری کہتا ہے کہ میں نے مولا کائنات کے یہاں دیر ہو گئی، رات گزارنی پڑ گئی، میں نے صبح فجر میں دیکھا امام نے مجھے ٹھوکر ماری، کہا سو رہے ہو؟ یہ وقت سونے کا نہیں۔ کہا میں نے دیکھا امام علی دیوار کے سہاروں سے ایک عاشق اپنے معشوق کی بارگاہ میں جیسے جا رہا ہوں اور سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ، یہ کہاں ہے ہماری زندگی؟ یہ گریا کہاں ہے؟ میں کتنا روتا ہوں خدا کی بارگاہ جانے محترم۔ یہ ایام گریے کے ہیں، یہ شبیں، یہ دعا گریے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے تھے کہ جن کی آنکھوں میں رونے کی وجہ سے زخم ہے، ناراحت ہے۔ 7ویں صفت امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لب ذکر کرنے کی وجہ سے خشک ہو چکے، ڈرائی ہو گئے، اتنا ذکر کرتے ہیں پروردگار کا، ان کے لب خشک ہو چکے۔ کیا یہ صفت ہم اپنے اندر پاتے ہیں؟ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ ذکر ہے کیا؟ ذکر کہتے ہیں کسے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان تسبیح کر رہی ہے۔ کیا کبھی ہمیں یہ تسبیح سنائی دی؟ نہیں دی۔ ہمارے استاد واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا دوست تھا اور وہ کسی درس میں جایا کرتا تھا، تو اس نے بولا کہ ایک دن مجھے بھی اپنے ساتھ درس میں لے جاؤ۔ تو اس نے کہا تمہیں یہ درس سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کہا نہیں مجھے لے جاؤ، کیوں سمجھ میں آئے گا، میں بھی جاؤں گا۔ چلا گیا اصرار کر کے، درس میں پہنچا، استاد بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، خاموشی ہے۔ 10 منٹ گزرے، خاموشی ہے۔ 15 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، کوئی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، خاموشی ہے۔ پھر کہا کہ درس ختم ہو گیا۔ اب یہ اٹھا، اس نے بولا یہ کون سا درس تھا؟ اپنے اندر یہ کون سا درس ہے؟ نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی ذکر ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جانے لگا اسی راستے پر جس پر وہ استاد جا رہا تھا۔ چند قدم آگے بڑھائے تو دیکھا راستے میں جو اطراف میں سائیڈوں پر پودے ہیں، پتے ہیں، ان میں سے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ۔ یہ پریشان ہے۔ استاد نے مڑ کے دیکھا، ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے۔ ذکر قلب کا ذکر ہے جانے والا۔ جب انسان کا قلب ذکر کو سننے لگے تو پورا وجود خود ذکر میں آ جاتا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے اذکرونی، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ تم ذکر تو کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ وہ میں کتنا ذکر کرتا ہوں، کتنی جو ہے وہ میرے زبان پر تسبیح جاری ہے۔ میں تو خدا نخواستہ جھوٹ بولتا ہوں، میں تو غیبت کرتا ہوں، میں تو تہمت لگاتا ہوں، میں تو دنیاوی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوں۔ اللہ، تو یہ لب خشک کیسے ہوں گے؟ ذکر الہی کی وجہ سے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہے یہ الا بذکر اللہ، اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے۔ امام سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا ذکر ہے؟
کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے، ہمارا ذکر کرو، ہمیں یاد رکھو۔ جان محترم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام زمانہ اللہ کا ذکر ہے۔ کتنا یاد ہے، کتنا لبوں پر ہے امام زمانہ؟ کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سوتے وقت ہے امام زمانہ؟ نہیں ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے شاگرد ہاشم حداد نے پوچھا کہ استاد آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ اللہ، کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں خدا مجھے ایسا دن نہ دکھائے کہ میں صبح اٹھوں اور امام زمانہ کی زیارت نہ ہو۔ آج شب قدر شب امام زمانہ ہے، اصل وہی ہے جس کے قلب پر، جیسے مولانا نے کیا کہ وہ سب جو ہماری زندگی میں ہے وہ سب امام زمانہ کی بات پہنچ رہا ہے، وہ ایک فائل امام کی خدمت میں ہے۔ کتنے ہمارے امام کے ساتھ تعلقات ہیں؟ ابھی دنیا میں آپ کو کوئی کام کروانا ہو کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میری فائل پہ سائن کس نے کرنا ہے؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سورس لگاتے ہیں، ریفرنس یوز کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کنیکشن کریٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے فائل سائن ہو جائے، یہ میرا کام ہو جائے کس طریقے سے۔ یہ زندگی اور حیات کی فائل ہے، یہ موت اور ممات کی فائل، یہ رزق، روزی، مسافرت کی فائل ہے۔ نہیں پتا اس ابھی جو لکھا جا رہا ہو، اس میں لکھا جا رہا ہے تمہارا آخری سال ہے، تمہیں واپس جانا ہے اللہ کے بعد۔ ہمیں نہیں پتا، کیا پتا کسی کی ولادت لکھی جا رہی ہو، کسی کا رزق، کسی کی زیارت لکھی جا رہی ہو، نہیں پتا۔ لیکن کاش ہماری فائل جب امام زمانہ کے پاس جائے اس پہ ایک ہی چیز لکھی ہو کہ امام زمانہ آپ کا ظہور ہو جائے اور امام اس پہ سائن کر دیں۔ اللہ، ہماری مشکلات کیا مشکلات، ہماری پریشانی کون سی پریشانی؟ کوئی پریشانی۔ اینہ بے دم مقتول ہے کربلا، کربلا کا بدلہ لینے والا کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن تھا عزیزان محترم، آپ نے دعائے ندبہ پڑھی، آپ نے امام کو یاد کیا ہوگا، اور امام نہیں آیا۔ عصر کے وقت مومن کا دل مغموم ہوتا ہے، دل دبا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایک شخص نے آنا تھا، آج نہیں آیا، نہیں آیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کی کیا کیفیت ہے، لیکن میری تو حالت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں آیا جس نے آنا تھا۔ آج اسی کی رات ہے، آج اسی کی پاس ہمارے ساری دعائیں، ہماری ساری حاجتیں۔ خوب دوسری خصوصیت کے لب کمپینینز آف امام علی کے خشک ہیں ذکر کی وجہ سے۔ آگے جو صفت امام بتاتے ہیں، ان کی شکم، ان کے اسٹمک، ان کے پیٹ روزوں کی وجہ سے اندر ہوئے ہوئے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، لیکن کیا عام دنوں میں ہمیں توفیق ہوتی ہے روزہ رکھنے کی؟ یہ امام کے کمپینینز کی صفت ہے۔ وہ جوان کہ جو آج کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھٹتا اور میں گناہوں سے دور نہیں ہو پاتا، تو اسے چاہیے، علماء بھی بیان کرتے ہیں، چاہیے اسے کہ اسے ہفتے میں روزے رکھے۔ ویسے بھی مستحب ہیں جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ رکھنا ہر مہینے میں، تو گناہ سے بچاتا ہے روزہ اور انسان کے شکم کو اندر کی طرف، یہ صفت ہے۔ بس آگے چلوں اور اپنی گفتگو کو میں سمیٹوں۔ عزیزان محترم، ایک اور صفت کہ یہ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادتیں کر کر کے ان کے چہرے زرد ہو چکے ہیں۔ یہ امام کے اصحاب ہیں، آسان نہیں ہے امام کے اصحاب بننا، یعنی تہجدوں کی نمازوں میں کھڑے ہو کے ان کے چہرے زرد ہو گئے ہیں، یلو۔ کیوں؟ خدا، میں بتایا نا، ہم نے خدا کو نہیں سمجھا۔ دعا ابو حمزہ میں ہم کہتے ہیں نا، پروردگار میں اس زبان سے کہ جس سے میں گناہ کرتا ہوں، اس کی لکنت پھر بھی تیری بارگاہ میں لے کے آئی ہے۔ اتنی غلطیوں کے باوجود پروردگار میں نے حیا نہیں کی، بڑی بے حیائی سے تیری بارگاہ میں آیا۔ ایسے ہی ہے نا، یہ جو بھی کیا مگر پروردگار میں کیا کروں، میں تیرے علاوہ کسی کو پاتا نہیں، کس کی بارگاہ میں جاؤں؟ لوگوں کی بارگاہ گیا ہوتا تو لوگوں نے تو مجھے رسوا کرنا ہے، تو مجھے رسوا نہیں کرتا، اور یہ تیری کوالٹی ہے جانے والا۔ آئیے کوفہ میں غم کا عالم ہے۔ آپ نے سنا نا، مولانا نے مصاحب میں بیان کیا کہ جب امام حسین گرے ہیں
تو امام نے جملے ادا کیے، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ۔ یہ جملے نئے نہیں تھے، یہ جملے پرانے ہیں۔ یہ مولا کائنات نے بھی جب ضربت لگی نا مسجد کوفہ میں، تو حضرت علی نے بھی یہ جملے کیے، بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ ہاں آزاداروں، یہ کیسی کامیابی مولا، یہ کیسی کامیابی علی؟ جنگ خیبر، جنگ خندق، جنگ احزاب سب نہیں، کہا اپنا سر خدا کی راہ میں دے دینا کامیابی ہے۔ عزاداران محترم، حضرت علی کے لیے یہ غم بہت پہلے کے غم تھے۔ کسی نے ایک جنگ میں پوچھا مولا سے، مولا آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ کہا علی نے خضاب لگانا اس دن چھوڑ دیا جس دن فاطمہ کا جنازہ اٹھا۔ علی اس دن سے غم کی حالت میں، یہ آسان ہے۔ علی جانتے ہیں سیدہ کون ہے، علی جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے۔ تو سیدہ نے بھی کمال کیا اپنے آخری ایام میں، اللہ وہ جانتی تھی نا۔ بی بی سے پوچھا، جب یہ مدینہ کی عورتیں بی بی کے پاس آتی تھیں تو مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب ہر روز آتی تھی، آج کو کل سے زیادہ بی بی کو کمزور پاتی تھی۔ نہائی لیا تو جسم بہت ضعیف تھا، ٹوٹا ہوا جسم تھا، مگر ایک لمحے کے لیے بی بی نے اپنی بات نہیں کی کبھی۔ بی بی کو دو غم کھا گئے، ایک بابا کے جانے کا، ایک علی کے حق غضب ہونے کا غم۔ اور جب آخری وقت تھا، بی بی وصیت کر رہی ہیں، وہ آج کی رات حضرت علی کی بھی وصیتیں ہیں، بی بی بھی اپنی آخری رات وصیت کر رہی ہیں۔ جب وصیتیں کی اور جب بی بی نے کہا علی آپ مجھ سے راضی ہیں، میں نے اپنا حق ادا کیا، امام علی کی آنکھوں میں آنسو ہے، آنسو ٹپکنا شروع ہوئے۔ بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کیا۔ امام پوچھتے ہیں کیا کر رہی ہیں؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کی آنکھوں کے آنسو زخموں کو شفا دیتے۔ اب نہیں پتا کہ بی بی کے ہاتھ میں یہ کون سے زخم۔ ہاں زاداران محترم، یہ تو جب غسل مولا نے دیا تو مولا نے چیخ ماری ہے، وہ علی کہ جسے کوئی چیز نہ ہلا پائی۔ جب پوچھا گیا کہ آپ نے تو کہا بچے خاموش رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا فاطمہ اپنے زخموں کو مجھ سے چھپاتی رہی۔ اللہ اکبر۔ ہاں انہی غموں کو لے کر علی بڑھتے گئے عزاداران، اور آج کوفہ کی وہ رات آ گئی کہ علی کا رومال زرد ہو گیا۔ طبیب کی طرف نگاہیں امام حسن کی۔ آپ بھی ہاسپٹل جاتے ہیں نا، خدا نہ کرے بہرحال آپ کا کوئی بیمار ہو، ڈاکٹر جب معائنہ کر رہا ہو تو آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ ڈاکٹر یہی کہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا۔ امام حسن نے ایک امید کی نگاہوں سے طبیب کو دیکھتے ہیں کہ ابھی طبیب کہے گا کہ سب بہتر ہو جائے گا، پھر محراب کوفہ میں علی نماز پڑھیں گے، پھر کوفہ والے علی کی آوازیں اور اذان سنیں گے۔ مگر طبیب نے جب رنگ اور زہر کی شدت کو دیکھا تو کیا کہا بابا سے کہے اب وصیت کر دے۔ اللہ اکبر، بس یہ سننا تھا۔ اب محمد حنیفہ جو میرے مولا کے بیٹے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ ہوا نا، جب کہ یہ بس وصیت کر دیں، بس بی بی زینب نے کو گریا اور فخا شروع کر دیا، ارے بیٹیاں رو رہی ہیں علی کے بدن کے پاس، لیکن امام نے سب کو بلایا، وصیتیں کی۔ آپ وصیت امام کی ضرور پڑھیے گا آج کی رات تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ امام نے ہم سب کو وصیت کی ہے وہ جو امام حسن کو، لیکن ایک ایک بچوں کو بلایا، ایک ایک کو وصیت کیے جا رہے ہیں۔ سارے بچوں کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ حسن ان سب کی ذمہ داری ہے۔ حسین کو بلایا، حسین سے کہا حسین تم میری امت کے شہید ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ لوگ تم پر گریا کریں گے، لوگ تمہارے لیے رویا کریں گے۔ ہاں زیادہ والے محترم، خوب یہ حالات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کی کیفیت ہے۔ امام وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے یہ کرنا، میرے قاتل کو اس طرح کرنا، اس کو یہ کرنا، اس کے بعد میری لیے چند قبریں کھودنا تاکہ یہ خوارج بے حرمتی نہ کرے۔ سب امام بتا رہے ہیں، امام
बताते चले गए। अज़ादारान मोहतरम, इमाम हसन ने सबको बाहर जो असहाब थे सबको कहा कि बस अब तुम चले जाओ, छोड़ जाओ, लेकिन जाकर देखा सासा इब्ने सोबान दरवाजे के किनारे पर गिरा पड़ा है। इमाम हसन ने कहा मगर तुमने नहीं सुना कि हमने कहा है कि अब चले जाओ? तो वो कहते हैं मैं कहाँ जाऊं, अली मेरे बाप की तरह, मेरे टांगों में जान नहीं है, मैं कहाँ चलूं, मैं किधर हिलूं, मैं कहाँ जाऊं? हाँ, ये हम नहीं समझते। अरे ये कूफा जानता था अली कौन है। अरे ये वो यतीम बच्चे जानते थे जो चंद दिन से ये कह रहे थे कि उनका बाप नहीं आ रहा। अरे जो रात की तन्हाई में अपनी कमर पर बोरियां बांधे लोगों को निवाले खिलाता हो, अरे वो नाबीना जो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, अरे वो जानते हैं अली क्या है। कायनात गमज़दा हो रही है। वक्त आया, अली ने देखा कि एक बच्चा है जो उठ नहीं रहा। कहा अब्बास, बाबा की जान, तुम क्यों अपने किनारे पर बैठे हो, आओ बाबा के पास आओ। हाँ मोहतरम, जब हजरत अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास तुम हुसैन के लिए हो, तुमने अपना सब कुछ हुसैन को देना है। और वहां एक वसीयत की, एक नसीहत की जो हजरत अब्बास को करबला में याद आई। क्या कहे? कहा अब्बास तुम शरीयत तक पहुंच जाओगे, तुम पानी तक पहुंच जाओगे, मगर अब्बास याद रखना हुसैन प्यासा होगा। हाँ मोहतरम, यही तो बात थी जो हजरत अब्बास को याद आई। जब पानी हाथ में उठाया, पानी को देखा तो बाबा की वसीयत याद आई, अब्बास पानी तक पहुंच जाओगे, मगर याद रखना अब्बास ने पानी को पानी पे मार दिया। हाँ मोहतरम, इमाम अली अभी आखिरी अयाम में बताते हैं कि देखो मैंने ख्वाब में देखा है अपने जो है वो रसूल को, और कहते हैं कि जल्दी आओ अली, जल्दी करो, हम तुम्हारी ज़ियारत के मुश्ताक हैं, अब देर हो रही है। बस अभी ये वसीयतें करते करते अचानक से मेरे मौला ने कहना शुरू किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बस इमाम की निगाहें कि देखो रसूल खुदा आ रहे हैं, और जो है वो चचा हमजा आ रहे हैं, मेरे भाई आ रहे हैं। बस फजा तब्दील हो गई। वो अली की जिसकी सदाएं कुएं सुनते थे, वो सदा खामोश हो गई। गुस्ल कफन दे दिया गया। जिस तरह मेरे मौला ने कहा, बेटियों का कोरान पूरे कूफा के अंदर गिरिया और जारी। हाँ, जनाजा उठाया गया। जिस तरह कहते हैं कि जनाजे कुछ उठाए कुछ खुद चलता रहा, एक खास जगह पर जनाजा गया, मेरे मौला को दफना दिया गया। मैं कहूंगा मौला यकीनन बड़ा सख्त था, मगर आपके जनाजे पर आपकी बेटियों को तमाचे नहीं लगे। मौला आपको गुस्ल कफन दिया गया। यौमो ला यौमो अब्दुल्ला, न कोई पानी दिया गया, न कोई प्यासा दिया गया। अरे यहाँ तो आपके बच्चों ने आपके जनाजे को उठाया, मगर वहां इमाम सज्जाद ने बोरी में टुकड़ों को लपेटा, दश्ते करबला में उतारा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा। परवरदिगार हमारा खात्मा बिल खैर अता फरमा, हमें इसी विलायत अली इब्न अबी तालिब के साथ ज़िंदा रहने की, मरने की और दोबारा उठने की तौफीक अता फरमा। हमारे वक्त के इमाम को हमारे अमाल से राज़ी फरमा। परवरदिगार आज शब गम है, शब मुसीबत है, तुझे वास्ता अली इब्न अबी तालिब का, जितने भी हाज़रीन जितने भी सुन रहे हैं, इनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में पूरा फरमा। बहुत से लोग बीमार हैं, यकीनन आपकी मंजूर नज़र भी मुझे भी लोगों ने कहा है, उन सब को परवरदिगार हज़रत अली के ज़ख्म के सदक़े में शिफ़ा कामिला अता फरमा। परवरदिगार हमारी माओं बहनों के पर्दों की हिफाजत फरमा। मुसलमान जहाँ अपनी आज़ादी की जंगें लड़ रहे हैं, उन्हें कामयाबी अता फरमा। जो दुश्मन इस्लाम अगर हिदायत के काबिल हैं, उन्हें हिदायत अता फरमा, और अगर हिदायत के काबिल नहीं, उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचा। परवरदिगार फितनों में हमें अपनी पनाह अता फरमा। इस फितनों के इस आखिरी ज़माने के दौर में
ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پر قائم رکھ. اس کمیونٹی کو، اس جماعت کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی طرف پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یہاں کی عبادتوں کو، یہاں کی دعاؤں کو، یہاں کی مجلسوں کو، یہاں کے ویلفیئر کاموں کو، ہر چیز کو صرف اور صرف وقت کے امام کی خوشنودگی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں جو بچے آتے ہیں انہیں امام کا سپاہی قرار دے. پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہ گار ہیں. یہ آخری عشرہ پروردگار شروع، تو نے خود ہی کہا ہے کہ تو آخری عشرے میں ہر شب نہ جانے کتنوں کو جہنم کی آتش سے نجات دیتا. ان نہ ہی جانے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں. پروردگار میں تیرا گناہ گار بندہ، میں تیرا خطا کار بندہ، میں دست خالی تیرے ہاتھ میں آیا ہوں. پروردگار آج کی شب کے صدقے مجھے جہنم کی آتش سے نجات دلا، مجھے میرے قبر کے عذاب سے نجات دلا. میرے مرحومین کی مغفرت فرما جو آج میری طرف نگاہیں کی ہے کہ شاید میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا. پروردگار ان کی قبروں کو اہل بیت کے نور سے منور فرما. ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں دنیا کی محبت کو ہمارے وجود سے باہر نکال. پروردگار علماء کرام، مراجع کرام، جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، مجلس پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، سلام پڑھنے والے، میڈیا والے، سیکیورٹی والے، ساؤنڈ والے، ہر شخص جو یہاں پہ بھی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، چاہے وہ کچن ہو، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہے، پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. صلوات بے محمد و علیہ.